بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے، کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگھا یا ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی تجویز پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلے میں متفکر رہے، تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن الصبح ایک انصاری صاحب رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا: تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا: ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا: کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا: ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا: کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر تک اذان کے تمام کلمات بتائے، پھر اسی طرح اقامت کے کلمات آخر تک بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا: یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پا گئی۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ امام الانبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کو رویائے حق قرار دے کر ابد تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان حارث بن خزرج سے تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نیک طینت اور پاک باطن تھے۔ ہجرت نبی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعامل دل و جان سے قبول کر لیا اور سن 13 بعد بعثت کے موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن ابی داؤد اور مسند دارمی میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے
جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص جانثار تھے، اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر معرکے میں جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور محتمم بشان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے، تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھے کہ دنیا جہان کے خزانے اس کے سامنے ہیج تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرکاً محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایثار و استغنا کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس معمولی جائیداد تھی، جس سے بمشکل اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب انہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کا علم ہوا تو اپنی ساری کی ساری جائیداد راہ حق میں صدقہ کر دی۔ ان کے والد حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کیا، لیکن اب باپ کی میراث کے نام پر تم کو واپس دیتا ہے، اس کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت عمر کی 64 منزلیں طے کی تھیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنفس نفیس نماز جنازہ پڑھائی اور فضل و کمال کے اس مہر جہاں تاب کو آغوش لحد میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔